نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان محترم، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے، اور جمعۃ المبارکہ کہ جمعے کی نماز کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آنے والے 18، 19، 20 کو عرس اعلیٰ حضرت کی بھی تقریب ہمارے سامنے ہی ہے، اور پھر سفر المظفر کے بعد آنے والا مہینہ ربیع النور شریف کا ہے، اور اس سال بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے، اس لیے کہ سرکار کی یوم ولادت کو 1500 سال مکمل ہو جائیں گے، اور اس لیے بھی کہ ہم 1400 سالہ یوم ولادت میں نہیں تھے۔ ہم اور آپ جتنے بھی ہیں یہاں پہ 100 سال عمر تو کسی کی نہیں ہوگی۔ 1400 سالہ میں ہم اور آپ نہیں تھے، 1500 سالہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور جب 1600 سالہ جشن منایا جائے گا شاید ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں نظر میں لاتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، جو 1500 سال مکمل ہو گئے، اور اس سال الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک جذبہ نظر آ رہا ہے جشن ولادت رسول کے تعلق سے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے نمونِ عمل ہے۔ تو ہمیں سرکار کی زندگی سے وصول اور ضابطہ ملا، ہمیں سرکار کی زندگی سے زندگی جینے کا شعور ملا، ہمیں انسانیت کا درس سرکار کی بارگاہ سے ملا، علم کی روشنی سرکار کی بارگاہ سے ملی، جہالت کا خاتمہ سرکار کی بارگاہ سے ہوئی، ہمارے اندر ملک کو ملت سے محبت کرنے کا جذبہ سرکار کی بارگاہ سے ملا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج 15 اگست ہے، اور یوم آزادی پورے ہندوستان میں منائی گئی اور منائی جا رہی ہے، اور الحمدللہ یوم آزادی میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس لیے بھی کہ یہ ملک جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کی آزادی کا جذبہ مسلمانوں کو کہاں سے ملا؟ ملک کی محبت کا جذبہ مسلمانوں کو کہاں سے عطا ہوا؟ ملک سے محبت کرنے کا درس مسلمانوں کو کس نے دیا؟ تو آپ تاریخ کھنگا لیے تو یہ جذبہ، یہ محبت، یہ الفت کہیں اور سے نہیں بلکہ پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہمیں ملتا نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ملک کے تعلق سے اور
ملک کی محبت کے تعلق سے ہمارے اوپر انگشت نمائی ہو رہی ہے، مگر میں ان عقل کے اندھوں سے کہوں گا، اگر آپ ہسٹری سے تعلق رکھتے ہو تو پڑھو، اسلام کی تاریخ کو پڑھو، اور پھر پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، جن کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پیرنا دے رہا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ دے رہا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ میرے بندو، تم اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ میں کسی اور کو اپنا آئیڈیل مت بنانا، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو آئیڈیل بناؤ۔ اب بتاؤ، جس رسول پر ہمارا ایمان ہے، جس رسول کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جس رسول کی عظمت کے خاطر ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنے مکان دکان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، اگر مسلمانوں کو پرواہ ہے تو رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی پرواہ ہے۔ وہ رسول جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اصول عطا فرما رہا ہے، ہمیں زندگی جینے کا شعور عطا فرما رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بارگاہ رسول سے ہمارے لیے جاری ہو رہا ہے۔ اب آؤ رسول اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ثانی کرو۔ وہ جو مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سعی کر رہے ہیں، ارے ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ کے میدان میں ہے اور میدان عمل میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں، اور جوانی کے عالم میں نہیں بلکہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیے تو بچپنے میں میرے آقا جنگ کے میدان میں ہے اور تیر اٹھا اٹھا کر اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو، اپنے ملک کی بقا کے لیے آگے بڑھو، اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے آگے بڑھو۔ یہ طریقہ ہمیں رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہمارے اوپر انگشت نمائی ہو رہی ہے کہ ہم ملک کے وفادار نہیں۔ خدا کی قسم، اگر مسلمان نہ ہوتے تو آج بھی یہ ملک انگریزوں کا غلام ہوتا، آج بھی یہ ملک انگریزوں کا غلام ہوتا۔ تاریخ دیکھ لیا جائے، تاریخ پڑھ لیا جائے، آج پڑھائی سے تو کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو، نہ ہسٹری سے کوئی مطلب ہے، صرف سیاستداں لوگ اپنی کرسی بچانے کے لیے غلط غلط باتیں پھیلانے کی ناپاک سعی کر رہے ہیں۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، جس نے اسٹڈی کی ہے، جس نے پڑھا ہے، جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات کو ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں اگر سیر فہرست کوئی قوم آگے بڑھی ہے تو یہ کوئی اور قوم نہیں بلکہ وہ مسلم قوم ہے جو آگے بڑھ کر جنگ آزادی میں سب سے پہلے حصہ لیا ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی جنگ آزادی کے موقع پر علماء کا کردار اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اور علماء کی قربانیاں، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ علماء کرام نے کس طرح اس ملک کی آزادی کے خاطر اپنی قربانی پیش کی ہے، ملک کی خاطر اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، ملک کی خاطر اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی۔ جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر جنگ آزادی
آزادی کا فتویٰ صادر فرمایا اور انہوں نے یہ لکھا کہ اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ جب ان کی قلم سے یہ تحریر نکلی ہے تو ہر مسلمان اور ہر عالم دین ان کے اس فتوے پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں نظر آ رہے تھے۔ اور اس فتوے کی تصدیق علامہ کفایت اللہ مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمائی، اور بے شمار علماء کرام نے اس فتوے کی تصدیق بھی فرمائی ہے۔ علامہ کفایت اللہ جو سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اس فتوے پر دستخط کیا۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی سر فہرست جنگ آزادی کے مجاہدین میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کرام کی میٹنگ ہے، علماء کرام بیٹھ کر اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے فتوے پر دستخط کر کے سب نے اتفاق رائے پیش کی ہے، اور پھر جنگ آزادی کے لیے مسلمان میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک علماء کرام کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ روز انگریز علماء کو پھانسی پہ چڑھا رہے تھے، زندہ عالموں کو آگ کی بھٹی میں جھونکا جا رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم جنگ آزادی سے کا انکار کر دو، اگر تم اس فتوے کا انکار کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے، کسی بھی عالم دین نے اس فتوے کا انکار نہیں کیا، اور ڈٹ کر میدان عمل میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہہ دیا ہمیں جان کی پرواہ نہیں بلکہ اپنے ملک کے امن و سلامتی کی پرواہ ہے، اور ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ مدینے سے مل رہا ہے۔ اور پیغمبر اعظم نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، اپنے جان کی پرواہ مت کرنا۔ حضرات، یہ تاریخ ہے۔ آج جھوٹی تاریخیں بتا کر، جھوٹی باتیں بتا کر ہمیں ملک کا غدار تصور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ناپاک کوشش کسی کے کام نہیں آنے والی۔ جنگ آزادی کا جو مین ہیرو کہلاتا ہے، جسے ہم اور آپ گاندھی کہتے ہیں، ذرا اس کی تحریر دیکھ لیجئے گاندھی کیا کہہ رہا ہے۔ گاندھی نے یہ مشن چھیڑی تھی کہ یہ ملک آزاد ہونا چاہیے، اور گاندھی خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو جذبہ ملا ہے، جو مجھے طاقت ملی ہے، جو مجھے ہمت ملی ہے، کہیں اور سے نہیں بلکہ امام حسین سے ملی ہے۔ امام حسین کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے، اور وہاں سے مجھے یہ جذبہ ملا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اپنے جان کی پرواہ نہ کرو۔ تو میں نے یہ جذبہ کربلا سے لیا ہے، امام حسین کی ذات سے لیا ہے۔ اللہ اکبر، جو جنگ آزادی کا مین ہیرو ہے وہ لکھ رہا ہے، مگر یہ باتیں لوگ بیان نہیں کرتے ہیں۔ آج کل کی یہ جھوٹی اور غدار میڈیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کچھ رول ہے ہی نہیں۔ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، میں دہلی کی سرزمین پر جاؤ اور جا کر دیکھو انڈیا گیٹ میں کتنے لوگوں کے نام لکھے ہیں، اور اس میں جا کر دیکھ لینا کہ اس فہرست میں کتنے مسلمانوں کے نام ہیں اور کتنے غیر کے نام ہیں۔ اس فہرست میں اگر تمہیں سب سے زیادہ نام نظر آئیں گے تو وہ اسلام کے چاہنے والوں کے نام نظر آئیں گے، وہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والوں کے نام آئیں گے۔ آج کہتے ہیں 80 اور 20 کا معاملہ ہے، مگر میں ان 80 سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس لسٹ میں تمہارا نام زیادہ کیوں نہیں ہے؟ یہ 20 والے کا نام زیادہ کیوں ہے؟ 20 والے کا نام زیادہ اس لیے ہے کہ 20 والا کل بھی اپنے وطن سے محبت کر رہا تھا اور آج بھی اپنے وطن سے محبت کر رہا ہے، اور ضرورت پڑی تو اپنے وطن کے خاطر ہم اپنی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں نظر آئیں گے۔ یہ جذبہ ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ مدینے سے مل رہا ہے، پیغمبر اعظم سے مل رہا ہے۔ پیغمبر اعظم نے ہمیں زندگی جینے کا وصول عطا فرمایا ہے، پیغمبر اعظم نے ہمیں زندگی جینے کا ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر اعظم کی زندگی سے ہمیں یہ پیرنا مل رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے تو سرکار ہر موڑ پر اپنے غلاموں
غلاموں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس وقت جب میرے آقا نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکے میں چلنا پھرنا میرے آقا کا ہو رہا ہے، مکے کی سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں میرے سرکار، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، مکے والوں کو خبر تک نہیں ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہے، یہ نبی محتشم ہے، یہ تمام انبیاء کے سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے، ابھی مکے والے کو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میرے رسول کا کردار اتنا عظیم تھا، میرے رسول کا اخلاق اتنا عظیم الشان تھا کہ مکے والے متاثر ہیں سرکار کی ذات سے، مکے والے سرکار کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ مکے کے لوگوں کے حالات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اولاد کو یہ کہتا نظر آ رہا ہے، محمد ابن عبداللہ کو دیکھو، وہ کتنے اچھے انسان ہے، ان کا طریقہ کتنا اچھا ہے، ان کا انداز گفتگو کتنا بہتر ہے، وہ کتنے حسن سلوک کے مالک ہے، ان کا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، تم ادھر ادھر نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھنا ہے کسی کے پاس تو محمد ابن عبداللہ کے پاس جا کر بیٹھا کرو، ان کے ساتھ گھوما کرو، ان کے ساتھ رہا کرو۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، انہیں کیا پتہ تھی یہ کہ محبوب اللہ کے محبوب ہے، یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اللہ اکبر۔ نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرب کی سرزمین پر رہ کر جہاں جہالت ہے، گمراہی ہے، اللہ اکبر، جہاں ایک خدا کو ماننے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ اکبر، ایسے ماحول میں، اس جہالت بھرے ماحول میں جہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہے، بد چلنی عام ہے، ظلم و زیادتیاں عام ہے، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا نظر آ رہا ہے، ہر انسان جو مالدار طبقہ ہے وہ غریبوں کو اپنا غلام سمجھتا ہے، اور غلاموں کے ساتھ اس قدر نازیبا حرکاتیں ہو رہی ہے، غلاموں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے، عورتوں کو عزت نہیں دی جا رہی تھی، عورتوں کو تو صرف اپنے جوتوں کے ٹھوکر پر رکھا جاتا تھا۔ یہ جہالت کے اندھیرے میں عرب والے اپنی زندگی گزار رہے تھے، مگر قربان جاؤ نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ سرکار کی تشریف آوری سے عرب میں انقلاب آیا، سرکار کی تشریف آوری سے عرب کا ماحول چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، عرب کی آب و ہوا میں چینجنگ آ گئی ہے، عرب کی فضا میں چینجنگ آ گئی ہے، جہالت کا اندھیرا دھیرے دھیرے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگ گمراہ ہوئے تھے، لوگ گمراہ ہو کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، مگر سرکار کی آمد ہوئی، یہ گمراہیت کا دور دھیرے دھیرے ختم ہوتا نظر آیا، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ یہ 40 سالہ زندگی مکے میں رہ کر، مکے والوں کے بیچ رہ کر، اسی غلط ماحول میں رہ کر نبی نے اپنا ماحول مکے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے محلے کا ماحول خراب ہو تو ہمارا بچہ اس ماحول میں بگڑ جاتا ہے، اس ماحول کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں 10 خراب ہیں وہاں ایک اچھا چلا جائے تو اس 10 کا اثر اس ایک اچھے پر نظر آنے لگتا ہے، اب اسی 10 کے غلط نظریات پر وہ ایک اچھا بھی بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم کہتے ہیں محلے کا ماحول اچھا نہیں ہے اس لیے بچہ ہمارا بگڑ گیا ہے، ہمارے قصبے کا ماحول اچھا نہیں ہے اسی لیے ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، اس ماحول کا اثر ہو گیا میرے بچے پر۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے نبی پر، قربان جاؤ اس رسول ہاشمی پر، اتنے خراب ماحول میں رہ کر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اپنے اوپر ماحول کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو اپنا ماحول خود پیش کیا کرتے ہیں، اپنے ماحول کا اثر چھوڑا کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہمیں پیغمبر اعظم کی زندگی سے مل رہا ہے۔ غلط ماحول میں جہاں سب کے سب جہالت کے اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہو، وہاں پر علم کا نور لے کر پیغمبر اعظم نازل ہوئے ہیں، اور پیغمبر اعظم نے اپنے علم کی روشنی میں، اپنی علم کی روشنی میں
نے اس جہالت کا خاتمہ کیا ہے۔ جہالت یہ تھی عرب کی سرزمین پر کہ جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگ اپنے لیے اس کو ذلت سمجھتے تھے، یہ جہالت تھی۔ جبکہ بیٹیاں گھر میں رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹیوں کی پیدائش رحمت خداوندی کے نزول کا ذریعہ ہوتا ہے، مگر اس جہالت کے اندھیرے میں عرب والے اس قدر غرق تھے کہ بیٹیاں اگر پیدا ہوتی تھی تو ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ یہ جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب محمد عربی نے قدم رکھا ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت پر نظر ڈالی ہے تو سرکار نے بیٹیوں کا مقام بتایا، بیٹیوں کی عظمت بتائی، اور بیٹیوں کے تعلق سے میرے آقا نے اپنی زبان اقدس سے فرمان جاری کیا، اور اسی موقع پر آقا نے فرمایا ستر من النار و حجاب من النار، کہ یہ بیٹیاں تمہارے اور جہنم کے درمیان کا پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جہالت کا خاتمہ سرکار نے فرما دیا۔ 40 سال تک اپنی زندگی کو مکے والوں کے سامنے رکھ کر سرکار نے مکے والوں کو تعلیم دی، اس کی تربیت فرمائی ہے۔ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنے غلام پر ظلم کرتا ہوتا، میرے آقا محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے اور پہنچ کر فرماتے خبردار، یہ تمہارا غلام ضرور ہے مگر یہ بھی تو انسان ہے، اللہ اکبر، تم اس کو مارا نہ کرو، اس کو پر ظلم نہ کیا کرو، اس پر زیادتیاں نہ کیا کرو، بلکہ اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے اس ظلم کا بھی خاتمہ کیا، غلاموں کو مارنے سے روکا طاقتوروں کو کہ خدا نے تمہیں طاقت ضرور دی ہے، دولت ضرور دی ہے، لیکن ایک انسان کو سمجھو، تم انسان ہو اور تمہیں انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمین پر انسان تو تھے مگر انسانیت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر انسانیت کا درس کسی نے دیا ہے تو وہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دیا ہے۔ اس ذات نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، اور اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے علماء نے اس کام کو انجام دیا، اور آج اسلام کی روشنی دنیا کے ہر خطے میں نظر آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے بھی یہی درس دیا کہ سرکار کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ تو دیوانوں، یہ آج 15 اگست آزادی کا دن ہے، اور پھر جمعۃ المبارکہ، اور اس جمعۃ المبارکہ میں پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے ایام بھی قریب ہے، یعنی 18 تاریخ سے پیر منگل بدھ یہ 3 دن عرس کا ہے۔ عرس کی ابتدا پیر والے دن سے ہوگی، اور پھر بدھ والے دن دوپہر میں 2:38 پر قل شریف ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور 19 تاریخ یعنی بروز منگل جامعہ نوریہ باقر گنج جو مدرسہ منانی میاں صاحب کا ہے، حضرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ وہاں کے جلسے کا بھی اعلان کر دیں۔ ہر سال بیچ والے دن وہاں بعد نماز ظہر کا پروگرام ہوتا ہے، یعنی 19 تاریخ بروز منگل بعد نماز ظہر وہاں پروگرام شروع ہوگا۔ 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا قل وہاں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پروگرام یعنی تقریر اور نعت کا سلسلہ چلتا ہے۔ مدرسے کے بچوں کی دستار بندی بھی ہوتی ہے، اور پھر بعد نماز مغرب تاج الشریعہ کا قل بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد جلسے کا اختتام بھی ہوگا۔ تو آپ 19 تاریخ کو بعد نماز ظہر باقر گنج بھی پہنچیں اور اس جلسے کی رونق کو بھی بڑھائیں، اور پھر اسلامیہ انٹر کالج میں بھی اعلیٰ حضرت کے عرس کا اہتمام۔ جامعۃ الرضا جو حضور تاج الشریعہ کا مدرسہ ہے، وہاں بھی 3 دن عرس کے انتظامات ہوتے ہیں، وہاں بھی اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند کے قل کی محفل سجتی ہے۔ پورے بریلی میں رونق ہی رونق ہے۔ زائرین باہر سے تشریف لائیں گے، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے آپ ان کی خدمت۔ زائرین بڑے خوش ہو کر جاتے ہیں بریلی سے، اور بریلی والوں کو دعا دیتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ بریلی والے کی مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے کہ بریلی میں جاتے ہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، نہ رہنے کی تکلیف ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، ہر گلی میں لنگر عام ہوتا ہے، چائے ناشتہ سبھی چیزوں کا انتظام بریلی والے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے مہمانوں کے لیے کرتے ہیں، اور اس سال بھی انشاءاللہ کریں گے۔ آنے والا مہینہ ربیع النور شریف کا ہے، یہاں کے نوجوان
جلسے کی تیاری میں ہے، سجاوٹ کی تیاری میں ہے۔ حضرات محترم پچھلے سال بھی انہوں نے سجاوٹ کی تھی، اس سال بھی سجاوٹ کی اور جلسے کی تیاری میں ہے۔ 10 ربیع النور شریف کو 11ویں شب میں جامع مسجد کے گیٹ پر بڑے ہی تجھ کو اہتمام کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کا پروگرام بھی ہوگا، اس میں بھی آپ شرکت کریں گے۔ اور اس کام کے لیے نوجوان جو آپ کے پاس آئے ان کی خدمت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ آپ خدمت کریں گے، آپ ہی کی رقم سے یہ سارا کام ہونا ہے۔ اور نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں اگر ہمارے جیب سے تھوڑا بہت خرچ ہو جائے تو ہم اپنی قسمت کی معراج سمجھیں، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ جس نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے ان کے نام پر لٹانے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔